بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ جب تک وہ کسی چیز کی اجازت نہ دے انسان بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی اسے نہیں کر سکتا۔ یہ درس بھی ایک زمانے سے منقطع رہا جس میں کئی ایک اسباب رہے۔ بہرحال ان اسباب کی طرف نہ جاتے ہوئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم اپنے درس سے جڑیں گے اور امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم کی کتاب الامارہ کو ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں باب تھا باب وجوب طاعت الامراء فی غیر معصیت تحریمها فی معصیت اللہ۔ اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے اور پھر آگے حدیث میں شرح کریں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف۔ جی، میرے خیال کے مطابق اس حدیث کو ہم نے اس سے پہلے کے درس میں پڑھ لیا تھا، یہ تک ترجمانی آ گئی تھی۔ اللہ بس اس درس کے جو ہے تقاضے میں شاید یہ بات شامل ہے، چونکہ آگے کئی اسانید اسی حدیث سے متعلق ہیں، تو مختصر سا اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ آگے حدیثیں ہم پڑھتے رہیں گے اور ضروری تعلیقات جو بھی سمجھیں گے وہ انشاءاللہ رب العزت کے وقت میں آ جائیں گے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے۔ کہتے ہیں حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ یہ انتہائی معروف عالم دین ہے، جن کی کتاب انتہائی مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث اور صحابہ کرام کے جو ہے آثار، تابعین کے آثار وغیرہ کے بارے میں، جس کا نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ ان کا نام عبداللہ ابن محمد ابن ابراہیم ہے، اور آگے سند میں ابو قریب ہیں جن کا نام محمد ابن العلا ابن قریب ہے، اور ابن ادریس عبداللہ ابن ادریس ہے، شعبہ، اس کے بعد ابو عمران عبد الملک ابن حبیب الازدی ہیں، اور اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا نام جندب بن جنادہ ہے، معروف صحابی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان خلیلی اوصانی ان اسمع و اطیع، میرے خلیل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی۔ تو یہاں سے لفظ خلیل کے بارے میں تھوڑی سی بات، اس سے پہلے کافی پرانی کچھ درسوں میں شاید یہ بات آئی ہے۔ تو خلیل کا لفظ جو ہے عربی زبان میں محبت کے لیے کئی لفظ ہیں، اس کو ہم اردو میں محبت کہتے ہیں، اصل میں عربی زبان میں محبت، میم کے زبر کے ساتھ محبت، اور قرآن کریم میں اس کو استعمال بھی کیا ہے اللہ رب العالمین نے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں۔ تو عربی زبان میں محبت کے لیے بہرحال اب یہ حقیقت میں ہمیں محبت ہی بولنا چاہیے، لیکن تھوڑی عادت اور کچھ حد تک شاید کچھ اور نہ سمجھ جائے، تو محبت کے لیے کئی لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، جن میں سے ایک یہی ہے، اور یہ محبت مصدر میمی ہے عربی زبان سے، یعنی
جس کا اصل مادہ ہے ہا با اور با، تو جسے ہم حب کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں، اور محبت کا لفظ بہت زیادہ معروف ہے لوگوں کے یہاں، لہٰذا میرے خیال میں بہت زیادہ اس کی وضاحت ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے ود، واو دال دال، ود، ود معنی بھی جو ہے، اور اسے بھی قرآن کریم نے کئی جگہوں پر استعمال کیا ہے، اس کا مطلب بھی محبت کے ہوتے ہیں۔ اور ایک لفظ ہے عشق، جی ہاں، یہاں پر انشاءاللہ دو ذاتیں ہو جائیں گی۔ عشق کا لفظ بھی محبت کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ خاص قسم کی محبت کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ عربی زبان میں عشق کا لفظ صرف اسی محبت کو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جہاں محبت کسی عورت اور مرد کے بیچ میں ہو، شوہر بیوی کے بیچ میں، تو وہاں پر محبت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر اپنی ماں اور بہن کے لیے بھی ہو تو عشق کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یہ استعمال ہو سکتا ہے، مگر اللہ سے عشق کرتا ہوں یہ استعمال نہیں ہو سکتا، اسلاف نے اسے استعمال نہیں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ جانتے ہیں ہندوستان، پاکستان اور دوسرے ممالک میں جو ہے عشق رسول، عاشقان رسول وغیرہ جیسے، جبکہ یہ لفظ حقیقت میں معیوب ہے، حقیقت میں نہیں ہونا چاہیے، جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ عورت سے متعلق وہ بھی جو ایک جو ہے شوہر بیوی یا جو ہے غلط طریقے سے کسی عورت اور مرد کے درمیان قائم ہو، اسی جو ہے انداز کے محبت کے لیے عشق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے جو، اور میں آپ کو ایک جو ہے اسی سینس میں یا اسی سیاق میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کو۔ میں مدینے میں ہوا کرتا تھا اور ایک صاحب آئے، حج جو ہے حج زیارت میں جانے والے جو حج میں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے مدینے زیارت کے لیے آتے ہیں، ایک جو ہے کافی ان سے الحمدللہ ایک زمانے تک ان کے درمیان دعوت وغیرہ کام کرنے کا موقع رہا۔ وہاں پر ایک واقعہ اچانک اتفاقاً ایسی واقع ہو، ایک صاحب آئے اور انہوں نے جو ہے کہ ہم تو عاشقان رسول ہیں، اور اس طرح کا بولتے ہی بولتے رہتے، خاص طور سے صحیح سلفی اور صحیح اسلامی دعوت سے بھڑکانے کے لیے کئی بار وہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو وہابی کہا اور خود کو عاشق رسول، اور بات ختم ہو گئی۔ بہرحال ایک صاحب آئے اور انہوں نے لفظ استعمال کیا، تو میں نے صرف ایک جملہ ان سے کہہ دیا تھا، میں جانتا نہیں تو لگتا تھا مجھے مار دیں گے، جی کہیں ہندوستانی ماحول میں ہوتا تو مار بیٹھ۔ تو انہوں نے ہم تو عاشق رسول نے استعمال کیا، انہوں نے کہا اچھا یہ لفظ مناسب نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بہرحال وہ قبول نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتائیے، اپنی بیٹی سے عشق کرتے؟ اتنا بھاری پڑا ان کے لیے، سچ بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا تعجب، ایک آدمی جو اپنی بیٹی کے لیے لفظ برداشت نہیں کر پا رہا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بآسانی قبول کر رہا ہے، حیرت انگیز۔ بہرحال یہ تین لفظ ہو گئے ہمارے پاس، محبت کا لفظ، خود کا لفظ اور عشق کا لفظ۔ اور ایک لفظ ہے خلت، جو یہاں خلیلی کا لفظ آیا ہے۔ خلت یہ محبت کا وہ اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ، یعنی عربی زبان میں سب سے اعلیٰ درجہ اگر کسی سے محبت ہو اس کی تعبیر کے لیے خلیل یا خلت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی خلیل محبت کرنے والا اور خلت معنی محبت۔ تو یہاں پر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، یعنی اگر میں کسی کو اپنے دل کی محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ دیتا انسانوں میں، یا عام کہہ لیجیے کسی کو دیتا، تو ابو بکر ہوتے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا، وجہ کیونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ تو اب میری محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کے لیے ہو چکا ہے، لہذا بھی کسی اور کے لیے
نہیں ہو سکتا. اور آپ جانتے ہیں کہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے لیے خلت کا درجہ حاصل ہوا ہے اور کسی کو نہیں, انبیاء کو بھی نہیں. یعنی یہ بات انتہائی واضح طور پر جو ہے جانی جاتی ہے اور جاننی چاہیے کہ انبیاء کرام میں بھی سب سے اعلیٰ محبت جو اللہ کی حاصل کر سکے وہ دو نبی ہیں. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے درجے میں, اور دوسرے درجے میں تھے ابراہیم علیہ السلام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ٹھیک ہے, بلکہ شاید قرآن کریم میں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے, اور گویا کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے لیے جو ہے محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ انسانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. انسانوں میں اس لیے کہنا پڑے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جہاں ایک انسان کی اللہ سے محبت کی بات آئے گی تو وہاں کسی مخلوق کی محبت کی بات نہیں آ سکتی. یعنی ایسا نہیں ہے اعوذ باللہ کہ ہم یہ کہیں اور یہ کہنا جائز ہو, یا یہ مطلب آپ یہاں پر نکالیں کہ گویا کہ ایک انسان کے ہاں سب سے زیادہ محبت اللہ سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے. ہر کس نے حاشا اللہ, یہ بہت ہی خطرناک ہو جائے گا. تو سب سے اعلیٰ محبت انسان کو اپنے رب سے کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں اپنی جان, جیسا کہ جو ہے بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بظاہر روایت ہے کہ انسان مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان, اس کی مال, اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو انسانوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں سے بھی زیادہ, اپنے باپ سے, اپنے اہل و عیال سے, دنیا کی تمام عزت و جاہ سے, طاقت سے, دنیاوی تمام چیزوں سے, تمام مخلوقات میں اللہ رب العالمین کے بعد سب سے اعلیٰ محبت اگر ہمیں کسی سے کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان خلیلی اوصانی, میرے خلیل نے. اسی لیے میں ایک بات اور بھی بتاؤں کہ جو ہے جڑی ہوئی بات ہے, علماء کرام کے اگر کوئی آدمی کسی کا نام خلیل اللہ ہے یا خلیل الرحمان ہے تو اس میں تھوڑی غلطی بتاتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ اتفاق سے میرا نام خلیل الرحمان ہی. ظاہر بات ہے اس میں اب ہمارا کوئی دخل نہیں, شاید بدلنے کی پوزیشن نہیں تھی, یا جب تک جان پائے تب تک وہ معاملات ہاتھ سے نکل چکے تھے. تو خلیل احمد ہو سکتا ہے لیکن خلیل الرحمان نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا خلیل آپ, یعنی اس معنی میں کہ چاہے اتنا آپ نام رکھ لیں, تعویل کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ بھائی انسان گویا کہ مقصد یہ لے رہا ہے کہ وہ اللہ کو سب سے اپنا محبوب بنا سکے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا سب سے اعلیٰ دوست صرف دو ہی ہو سکتے ہیں جو ہو چکے, ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ابراہیم علیہ السلام. اس کے علاوہ اب خلت کا یعنی محبت کا وہ اعلیٰ درجہ کسی بھی انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا. اس لیے اسلام میں تھوڑی سی گڑبڑی جو ہے ایک طرح سے باریک انداز میں جانے کے بعد تھوڑی سی خرابی اس میں ہے. بہرحال اللہ رب العالمین کا حفظ ہے, جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے, یعنی جن سے میں انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی. وصیت آپ جانتے ہیں خاص طور سے ایک انسان اپنے موت کے وقت میں, یا جب اسے کسی اس طرح کی حالت کا پتہ چل جائے, کسی ناگہانی خطرے کا معاملہ ہو, یا جائیداد میں اس کے جو بھی وہ میراث میں چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہے یا جا سکتا ہے, اس میں لوگوں کے درمیان اختلاف اور وہ ایسی چیزوں کا چیز پڑل ہو, تو ایسی صورت میں وہ اپنے ورثہ, اپنے وارثین کو وصیت کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وصیت مطلب خاص قسم کی نصیحت ہوتی ہے, اہتمام والی نصیحت ہوتی ہے. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص انداز میں اہتمام سے کہتے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی. تو معاملہ یہ آسان نہیں, جو بات آگے آ رہی ہے وہ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو, یعنی گویا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پوری امت کو, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنی امت کو ایک خاص وصیت آپ نے فرمائی ہے. وہ کیا ہے؟ مجھے وصیت کی ان اسمع و اطیع وان کان عبدا مجدع الاطراف, کہ میں اپنے حاکم, اپنے بادشاہ, اپنے امیر, اپنے خلیفہ کی بات کو سنوں
اور اس کی اطاعت کروں، جو میرے اوپر حاکم ہے، چاہے وہ حاکم غلام ہی کیوں نہ ہو، ایک ایسا غلام جس کے جسم کے اطراف کٹے ہوئے ہوں، مجدع مانے مقطوع، اور اطراف مانے سائڈ کے جو ہے جسم کے اعضاء، جسم کے اطراف کنارے. گویا اس حدیث میں بہت ہی شدید نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید موجود ہے، اور روایت متفق علیہ اس میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے. روایت میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو یہ وصیت کی کہ اگر آپ پر حکومت کرنے والا، آگے آپ کو آئے گا انشاءاللہ آگے ابواب میں، کہ کہیں وہ اگر زبردستی حکومت پہ قابض ہو گیا ہو تب بھی، اور کچھ اور شرطیں آئیں گی، ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ معاملہ مسلم حاکم سے متعلق، اصل میں یہ معاملہ مسلم حاکم سے متعلق ہے، اور بھی اس کی شرطیں آئیں گی کہ کیا اس کے اندر شرطیں ہونی چاہیے. لیکن اگر ایسا آدمی بھی گویا کہ آپ سے شکل و صورت میں کمتر ہے، خاندانی حسب و نسب میں کمتر ہے، اور ظاہر بات ہے ابو ذر کو صرف خاص وصیت نہیں، پوری امت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تو گویا اگر ہمارے اوپر کوئی غلام ہی صحیح، جو ہمارے خاندانوں میں ہم جیسے لوگوں کے کہیں غلامی کرتا تھا، اور آپ جانتے ہیں پرانے زمانے کی غلامی آج کی جیسی نہیں ہے، کوئی مزدور کی بات نہیں، یعنی وہ غلام جو اسلامی جنگوں میں، اسلام اور کفر کی جنگ میں باقاعدہ پائے جاتے تھے، ان کو یعنی جب وہاں فتح حاصل ہوتی تھی تو اس میں جو لوگ پکڑے جاتے تھے، مرد لوگ، وہ غلام ہو جاتے تھے، عورتیں غلام ہو جاتی تھی، تو وہ غلام باقاعدہ آپ کی جائیداد کا ایک حصہ ہوتے تھے، بیچے اور خریدے جاتے تھے، ٹھیک ہے. اور اسلام نے ان کو آزاد کر کے غلامی سے نکالنے پر، اور آزاد آپ جیسا انسان جو آپ جیسے سارے حقوق پائے، اس کے لیے بہت زیادہ ابھارا ہے، اور مختلف گناہوں کی سزا کے طور پر، یعنی قسم کھا لے تو قسم کے پورا کرنے پر، غلطی سے کسی قتل ہو جائے وغیرہ، بہت ساری چیزوں میں، رمضان میں آدمی جو ہے اپنی بیوی سے دن میں ہم بستر ہو جائے وغیرہ، بہت سارے گناہوں کی کفارے کے طور پر جو ہے اس چیز کو اپنایا ہے کہ آدمی ایک غلام آزاد کرے. تو یہ بہرحال اس زمانے میں چیز چلتی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا حاکم ایک غلام، اور وہ بھی صرف غلام نہیں، عام طور سے غلام کافی ایسے تھے جو کالے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، یعنی جیسا کہ ابھی آپ کو انشاءاللہ آگے آئے گا بھی، کالا غلام حبشی کہیں آئے گا آپ کو. بہرحال یہ کسی قوم کے لیے توہین کی بات نہیں ہے، لیکن عام جو وہاں پر چیز پائی جاتی تھی، اور جو آپ کے ہاں یا لوگوں کی عام نارمل سوچ میں کم سے کم تر انسان ظاہری دنیاوی اعتبار، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے وہی اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، مکرم ہے. یہی معیار ہے ہمارے دین میں اور اللہ رب العالمین کے ہاں، اور کل قیامت کے دن اس کے اپنے اعمال اور اس کا تقوی ہی اس کے کام آنے والا ہے، اور نہیں زیادہ اسی اپنے تقوی کے اعتبار سے. لیکن دنیاوی سوچ میں، عام لوگوں کی نظر میں، ایک حبشی کالا کلوٹا غلام، اور اس کے ساتھ بھی اگر کہیں سبحان اللہ لولا لگڑا ہو تو مزید معاملہ لوگوں کے ہاں، انسان کئی لوگوں کے ہاں جو ہے کمتر مانا جاتا ہے. اب اس سے بھی مزید یہاں پر مذکور، صرف لولا لگانے کی بات نہیں، کٹا ہوا ہے، مجدع، جی ہاں، ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، کان کٹا ہوا ہے، ناک کٹا ہوا ہو سکتا ہے. یعنی مقصد کیا ہے؟ کسی انسان یا کسی غلام یا کسی انسان کو کمتر بتانا مقصد نہیں. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سے صفات میں رعایا اور پرجا کے مقابلے میں، انسانی صفات میں، خاندانی حسب و نسب میں، ظاہری جسم میں، وہ کہیں زیادہ کمتر کیوں نہ ہو، اگر آپ کا حاکم ہے تو میرے حبیب، میرے دل کے سب سے قریب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی کہ میں اس کی اطاعت کروں، اس کے خلاف نہ جاؤں. اور ظاہر بات ہے، باپ، آپ اس سے پہلے حدیثیں گزر چکی ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر حدیث ہے تو ہم باپ کو پڑھ دیتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے پڑھا بھی ہے
یہ باب ہے، اور آگے آپ کو روایتیں آئیں گی کہ امام نووی رحمۃ اللہ نے یہاں جو باب باندھا ہے وہ یہ ہے، اور یہ اسلام میں متفق علیہ، اسلام میں یہ چیز متفق علیہ ہے کہ اپنے حاکم اور بادشاہ کی، خلیفہ کی اطاعت وہیں تک کی جائے گی جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ خود اپنے آپ میں اس کے اندر پریشانیاں ہو سکتی ہیں، برائیاں کمیاں ہو سکتی ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہیں ہم صلاۃ نہیں ادا کرنے دیں گے، صلاۃ ادا کرنے مت جاؤ، مسجد نہیں جانا ہے، آپ کو مثلا داڑھی رکھنے پر پابندی لگاتا ہے۔ دین کی کبھی بھی کسی بھی حال میں جب وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے گا تو وہاں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، جیسا کہ یہ باب ہے، میں نے آپ کو پڑھا تھا، باب وجوب اطاعت الامراء فی غیر معصیہ۔ یہ باب بتایا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیثوں پر کہ اللہ کی نافرمانی کے علاوہ میں اپنے عمراء کی اطاعت کے واجب ہونے اور اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت کے حرام ہونے کا بیان، اس کا یہ باب ہے۔ تو اگر روایت آئے گی کہ یہ معاملہ وہیں تک ہے جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کسی بھی طرح دین کی کسی بھی چیز میں، چاہے وہ دین کے ارکان ہو، چاہے وہ دین کے واجبات ہوں، چاہے وہ دین کی بڑی بڑی چیزیں جن کو ہم شاعر اسلام کے پہچان جیسی چیزیں ہیں وہ ہوں، یا چھوٹی موٹی سنت کی بات، اگر وہ کہے نہیں کرنا ہے یا آپ کو کسی برائی کے کرنے کا حکم دے تو وہاں اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لیکن جب تک وہ ایسا نہیں، دنیاوی قانون ہے، جو ہے ملک کی سیٹنگ ہے، بہت ساری منسٹریز اور ملک کے اندر پائے جانے والے وہ سارے کام، چاہے وہ سیاست سے متعلق ہوں، چاہے مالیات اور اکنامکس سے متعلق ہوں، چاہے آبادیوں اور کیا نام ہے تعمیراتی چیزوں سے متعلق ہو، روڈ بنانے سے متعلق وغیرہ، جہاں اللہ کی معصیت نہیں ہے وہاں پر اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ یہاں پر اس روایت کے اندر بیان کیا گیا، چاہے میرے اوپر کا حاکم اس جیسی کیفیت کا ہی کیوں نہ ہو جو حدیث میں بیان کیا گیا۔ اور اس سے پہلے بات جو ہے اس سے پہلے کے دروس میں اگر آپ نے جو ہے سنا ہوگا، یہ موجود ہے الحمدللہ جو ہے یوٹیوب وغیرہ پر، اس سے پہلے کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور طرح طرح سے اس وجوب کو بیان کرنے کے لیے حدیثوں میں کئی طرح کا انداز، حکم کا صیغہ ہے، اس جیسے یہاں پر کہا گیا، ٹھیک ہے، وصیت کا لفظ ہے، علیکہ کا لفظ ہے، یعنی تم پر واجب ہے، تو خود واجب کہنے کے جو کئی انداز اور اسلوب عربی زبان میں ہو سکتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں استعمال کیا ہے۔ میں صرف اس سے پہلے جو حدیث ہم نے پڑھی ہے یا اس سے پہلے درس میں گزری ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، میں اشارہ کر دوں خالی تاکہ آپ کو یہ معاملہ جڑتا ہوا دکھ جائے۔ یہاں ابو ذر صحابی گویا ایک مستقل حدیث، اس سے پہلے والی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک السمع والطاعہ، تم پر سننا، ماننا اور اطاعت کرنا واجب ہے۔ کن حالتوں میں؟ فی عسرکا، تمہاری تنگ دستی اور پریشانی کی حالت میں بھی، وہ یسرکا اور آسانی کی حالت میں، یعنی تمہارے پاس مال دولت ہے، آسانی ہے زندگی میں، نعمتیں ہیں، فراوانیاں، تب بھی، اور پریشانی کی زندگی ہے، تنگ دستی کی زندگی ہے، تب بھی اطاعت کرنی ہے۔ وَمَنْشَتِكَ وَمَكْرَهِكَ، ان چیزوں میں جن میں تمہاری خوشی ہے ان میں بھی، اور جن کو تم ناپسند کرتے ہو ان میں بھی۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، بلکہ آپ چاہیں تو میں پڑھ دوں تاکہ جو لوگ آج نئے ہیں یا ایک دیوانے سے درس کٹا جو ہے رکا ہوا تھا تو ایک جڑ جائے سیدھا، صرف یہ مطلب ہے، علیک السمع والطاعۃ فی عسرک ویسرک ومنشتک ومکرہک واثرۃ علیک، یہ الفاظ ہیں نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، جو روایت ہم نے پڑھی اس سے جسٹ پہلی والی، کہ تم پر سمع و اطاعت یعنی اپنے حاکم کی بات سننا اور اطاعت کرنا واجب ہے، تمہاری تنگ دستی اور پریشانی اور سختی کی حالت میں، اور تمہاری آسانی کی حالت میں، تمہاری خوشی کی حالت میں، یعنی ایسی بات کہہ رہا ہے، ایسی چیز کرنے کا حکم دے رہا ہے، ان حالات میں رکھا ہوا ہے، ایسے حالات ملک کے بنی ہوئی ہیں مثلا جن میں تم خوش ہو، اور ایسے بنے ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، بہت سارے نائیوں سے،
پھر بھی اس کی اطاعت کرنا واجب ہے. حتیٰ کہ آگے کیا فرمایا, کیونکہ یہاں تک خطرہ کیا ہے بھئی, عام ملک کی بات ہو رہی ہے, عام حالات کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. آگے فرمایا وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ, اگر تمہارا حق ہونے کے باوجود تم کسی چیز کے حقدار ہو, اس کے باوجود کسی اور کو تمہارے اوپر مقدم کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, صحیح, کوئی شک نہیں, آپ کا کسی اور کو دے رہا ہے, آپ زیادہ حقدار ہیں, اپنی ڈگری, اپنے علم, اپنی صلاحیت, کارکردگی, اپنی امانت داری, وفاداری وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے آپ فلاں منصب کے, فلاں کام کے, فلاں عزت کے, فلاں اکرام کے, اکرام و احترام کے, تعظیم کے, اہمیت دینے کے آپ حقدار تھے, بڑھائے جانے کے, مگر وہ کسی اور کو دے رہا ہے, چاہے اپنے گھر کے چاہے باہر. ان ساری حالتوں میں آپ پر سمع و طاعت, سننا اور اطاعت کرنا واجب ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت. جی صلی اللہ علیکم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا إسحاق أخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد وقال في الحديث عبدا حبشيا مجدع الأطراف. اسی حدیث کی دوسری سند, بلکہ شروع میں دو سندیں مل کے جاتی ہیں یہاں سے, اور پھر دونوں ایک مل کر کے ایک ہو جاتی ہے یہ سند. تو اور بھی آگے جو ہے اس حدیث کی اسناد کئی سندیں بیان کریں گے. تو یہاں پر اور سند مزید ذکر کی ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے, جن میں جو ہے ایک میں ان کے استاد محمد بن بشار ہیں, پھر ان کے استاد کے استاد محمد بن جعفر, اور دوسری جو سند ذکر کی ہے اس میں اسحاق ہے, امام مسلم کے استاد جو اسحاق بن راہویہ, اسحاق بن ابن ابراہیم الحنظلی, اسحاق بن راہویہ یا راہویہ جسے کہتے ہیں. فقہ فقہا اس طرح کے الفاظ جو ہیں سیبوئے, راہوئے, زنجوئے وغیرہ, فقہا اس طرح بولتے ہیں, اور محدثین ان ناموں کو راہویہ, زنجویہ, سیبویہ اس طرح بولتے ہیں, یہ الگ الگ. تو اسحاق بن راہویہ ہیں, اور پھر آگے شعبہ انتہائی معروف امام ہیں جرح و تعدیل کے اور حدیث کے, امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ, شعبہ ابن الحجاج عتکی البصری. اس کے بعد ابو عمران جن کا نام گزر چکا ہے عبد الملک ابن حبیب الازدی, اور یہی سند ہے. بتا رہے امام مسلم کی ان دونوں سندوں میں جو راوی ہیں انہوں نے اپنی حدیث میں کیا کہا, عبدن حبشین مجدع الاطراف, یعنی عبدن پہلی سند میں کیا تھا, ایسا غلام جس کے جسم کے سائڈ کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں, پارٹس کٹے ہوئے ہوں. یہاں پر عبد حبشی استعمال کیا گیا, چاہے وہ حبشی غلامی, انتہائی کالا کلوٹا غلامی کیوں نہ ہو, جی اس کی بھی اطاعت ان پر واجب ہے, یہ مطلب حدیث نا. جی صلی اللہ علیکم. وقال وحدثناه عبید اللہ بن معاذ حدثنا ابی حدثنا شعبہ حدثنا سے پہلے قال الله إليكم قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد كما قال ابن إدريس عبدا مجدع الأطراف. یعنی پہلی سند میں عبدا مجدع الاطراف کا جو لفظ استعمال کیا گیا تھا وہی سیم یہاں بھی استعمال کیا گیا, لیکن ایک مستقل سند ہے, اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حدیث کی اب تک لگ بھگ 5 سندیں ہو چکی. مطلب حدیث کی صحت میں کسی بھی طرح سے دنیا کے اندر کوئی ایسا جو ہے علم والا نہیں ہو سکتا جو معمولی جھول بھی ان روایتوں میں نکال سکے. بہرحال یہاں پر ایک راوی ہیں جو نئے آئے ہیں, عبید اللہ بن معاذ, اور پھر کہا حدثنا ابی, یعنی عبید اللہ بن معاذ اپنے باپ سے روایت کر رہے ہیں, ان کے باپ کا نام ہے معاذ بن معاذ العنبری. جی وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حسين قال سمعت جدتي يحدث أنها تحدث أحسن الله إليكم تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول ولو استعمل عليكم
عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. جی ہاں، یہاں پر دیکھیں اسی معنی کو بیان کرتی ہوئی ایک مستقل اور نئی حدیث ہے جن کی روایت کرنے والی ایک صحابیہ ہے ام الحسین الحمصیہ وعلیکم السلام رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا. وہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے اندر کہتے ہوئے سنا. دھیان دیجیے گا، ایک بار پھر سے اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ یحییٰ ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دادی یا نانی ام الحسین الحمصیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہوئے سنا. وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. تو گویا کہ مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص آئے اور کہے کہ بھائی یہ جو آپ روایتیں بیان کر رہے ہیں، چونکہ آپ جانتے ہیں یہ روایتیں اس وقت دنیا جس فتنے سے لرز رہی ہے، کانپ رہی ہے، اور دنیا کے ہمارے مسلمانوں کے کئی ممالک برباد ہو چکے ہیں، تحس نحس ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں چیزائے کی، اور کتنی بڑی تعداد میں اپنے جو ہے گھروں سے باہر ہیں اور کتنی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں. اس فتنے کے پیچھے یہی خروج کا فتنہ ہے، اپنے حاکموں کے خلاف بغاوت کا فتنہ ہے، جو مختلف ملکوں میں، سیریا میں اٹھا، مصر میں اٹھا، اور اس کے بعد لیبیا کے کیا حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. یمن میں لوگوں نے جو ہے اس چیز کو جو ہے انجام دیا، بعد میں اس کے بعد سے وہاں پر عام طور سے روافض کی حکومت اور غلبہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، عراق میں وہی بات ہوئی. یہ تمام ممالک، ان کے پیچھے تیونس کے اندر یہ معاملہ ہوا، پرانے زمانے میں الجزائر کے اندر ہوا تھا، ان سارے ممالک میں. اور آپ نہیں جانتے، واللہ کاش آپ جانتے، کاش آپ کی ملاقات ان لوگوں سے ہی ہوتی، عراق کے، لیبیا کے، جن لوگوں نے کرنل قذافی کے جانے کے بعد جو بری طرح روتے تھے اور چاہتے تھے کہ کاش وہ زمانہ لوٹ آتا جو قذافی. ٹھیک ہے، قذافی اپنے آپ میں شاید اگر اسے کافر کہا جائے تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ غلط نہیں ہوگا، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے یہاں تک کہ علامہ اور شیخ الاسلام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علماء کی ایک ٹیم بھیجی، اور اس ٹیم نے باقاعدہ قذافی سے بات کی اور اس کے بعد اسے کافر قرار دیا. باقی حکمرانوں کو ہم نہیں کہہ سکتے جب تک کہ یہی کام جو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ کیا، تقاضا ہوا، وہ کچھ حالات ہوئے جس میں علماء کی ٹیم بھیجی گئی اور بات کی گئی، اور پھر ان بات کی بنیاد پر جو ہے اس شخص کو کافر قرار دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر تمام ملک کے طاقتوں جو ہے اور اس کی ملک کی طاقت کے جو سورسز ہوتے ہیں، ان تمام کو اپنی ایک ٹیم اپنے قریب کے لوگوں کے لیے استعمال کر کے اپنے ملک میں دین کا تو جنازہ اٹھا ہی ہوا تھا بہت کچھ حد تک جو ہے، اور اہل سنت کس طرح دبے ہوئے تھے. ایک شخص جو خود ایک مجذوب اور مجنون انداز کا آدمی کچھ بھی پہن کر کے کہیں آیا اور سیدھے کسی مسجد میں پہنچا اور خطبے پہ کھڑا ہو گیا، کبھی عورتوں جیسے انداز کے لباس پہنے ہوئے، کبھی کسی ملک، بہت ہی عجیب صفت کار. اور قرآن پر ایسے ایسے اعتراضات، میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، قرآن کریم میں جہاں جہاں قل کا لفظ ہے اس کی ضرورت ہی نہیں، ختم کرو اسے. اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی کو قل، اب نبی ہے نہیں تو قل کہنے کی کیا ضرورت. اس طرح کی بیہودگیاں، بیکار باتیں. اب اس طرح کے جاہلوں کو جن کو یہ پتہ نہ ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر اتارا ہے، اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، جن لوگوں نے مختلف زمانوں میں اسلام دشمنوں نے، غیر مسلموں نے دعویٰ کیا اور اس قرآن کے اندر شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی. قل کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتاب ہوتی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ قرآن ہی میں اس کو اٹھایا گیا ہے، لوگ کہا کرتے تھے مکہ کے کفار اور دوسرے لوگ کہ بعض عرب کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کی تلقین کی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قل کا لفظ نہیں بڑھاتے. ٹھیک ہے، جو اس بات کی دلیل ہے. اور بھی دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں
مطلب یہ ہے کہ لوگ وہاں پر جو حالات بنے، جس کو آپ میں نہیں جانتا کیسے تعبیر کریں، طوائف الملوکی کہیں، آپس میں نہیں، ہر کوئی حاکم ہے، کب کون مارا گیا، جی ایک ملک آپ سے گنڈا راج کہہ لیں، ڈاکو راج کہہ لیں، کیا کہہ لیں میں نہیں جانتا ہوں صحیح تعبیر، جانے کے بعد ملک کیسے حالات کے خالصان۔ عراق میں صدام صاحب تھے، ان کی اسلام دشمنی بھی جگ ظاہر ہے، کوئی شک نہیں، ایک ملحد کمیونسٹ انداز کا آدمی تھا وہ، اور جو ہے اس کا بھی حقیقت میں وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، کہ اگر دیکھا جائے تو اس کا نقصان شاید قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کے ایک ایک بچے پر پہنچے گا، اتنا خطرناک اس شخص نے نقصان پہنچا اسلام کو۔ اور ہمارے درس کے انشاءاللہ اس کے بعد اگر آپ چاہیں گے سوالوں میں تو شاید وضاحت بھی کی جائے اگر ضرورت محسوس کی گئی۔ مقصد یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہیں تو روتے تھے کاش وہ زمانہ لوٹ آتا، جو تھا وہ بہت اچھا تھا اب کے مقابلے میں۔ اور صدام کے بعد جو ہے وہاں پر جو رافضی حکومت ہے عراق کے اندر، یہ آپ جانتے ہیں، اور پورے ملک کی ساری جو ہے پیٹرول، اس کی جو ہے جو ملک کی اکنامک اور اقتصادیات کی جو سورسز ہیں، جو ذرائع ہیں، سب جو ہے انہی یہود اور انہی روافض کے ذریعے، روافض اور یہود کے ذریعے، ان کے جو یہودی جو ان کے اصل ہیں اور جن کے تابع ہو کر سارا کام کرتے ہیں، سب انہی کے ہاتھ میں وہاں کے لوگ یاد کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اگر کوئی شخص کہے بھائی یہ جو روایتیں آپ بیان کرتے ہیں، اب ہم لوگوں کو، اہل سنت کو، اہل حدیثوں کو، سلفیوں کو، اہل سنت والجماعت کو جو ان احادیث پر عمل کرتے ہیں، مختلف اس شروع کے زمانے سے لے کر کے جب خوارج ظاہر ہوئے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے، اس سے لے کر کے آج تک ان لوگوں کو جو ان حدیثوں کو عزت دیتے ہیں، ان کتابوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو عزت بخشتے ہیں، اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہیں، اور دنیا سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ان ملکوں اور دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں، وہاں کے ان کے اندر پائے جانے والے انسان، مرد و عورت، بچے، اور اس ملک کی اقتصادیات، اس ملک کی جو ہے مضبوطی وغیرہ، ان تمام کا ایک گہرا تعلق ہے کہ اپنے حکمرانوں کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جب تک نہ حکم دے تب تک ان کی اطاعت کی جائے۔ جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ حکومت وقت کے غلام ہیں، ایجنٹ ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں، بادشاہوں کے علماء ہیں، یہ ڈالر کھائے ہوئے ہیں، ریال کھائے ہوئے ہیں، وغیرہ جیسی باتیں کی جاتی ہیں۔ واللہ ہم کیا کیے ہوئے ہیں چھوڑیے اسے، لیکن ہمیں انشاءاللہ ان لوگوں سے یہ بات ضرور کہنی ہے کہ کل قیامت کے دن واللہ یہ حدیثیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ان سے محبت کے ناطے ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان حدیثوں کی محبت میں اللہ رب العالمین ہمیں، اس کی امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے ذریعے ہماری گناہوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو بخش کر کے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والی وہ جماعت صحابہ کرام کے ساتھ رکھے، اور تم کہیں انہی حدیثوں، ان فرامین کو اپنے پیروں تلے رودنے، ان کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس ٹولی میں کھڑے ہو جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہوئے اہل سنت والجماعت سے الگ کھڑی رہی ہمیشہ، کہیں ایسا نہ ہو۔ معاملہ یہاں کسی حاکم، کسی سلطان سے عزت پانے کا نہیں ہے، اس کے قریب جانے کا نہیں ہے، بلکہ اگر یہ ہم بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام، ان ایک بڑی تعداد میں صحابہ کرام کو مختلف مواقع پر، مختلف حدیثوں میں، مختلف جگہوں پر، مختلف مناسبات میں، مختلف اوکیزنز پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ تعلیمات اپنی امت کو دی، اسی لیے تاکہ امت کا شیرازہ منتشر نہ ہونے پائے، امت منظم رہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، امت کے حالات درست رہیں، امت آپس میں اختلاف نہ کر بیٹھے، امت کی طاقت کی لاٹھی ٹوٹ نہ جائے اور وہ بربادی کی طرف نہ چلی جائے، اس کا شیرازہ نہ بکھر جائے، جیسا کہ آپ ان ملکوں میں
دیکھ رہے ہیں. تو یہاں اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں یہ حدیث ہے، مگر یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں آئے شروع میں ایسی باتیں ہو سکتی ہیں، میں خالی مفروضہ بنا رہا ہوں، کیونکہ اس طرح کے بہت سارے فتنے تمام جگہوں پر نکالے جانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، ابھی آپ کی حکومت میں وہ طاقت نہیں تھی، وہ مضبوطی نہیں تھی، تو ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہوگا. تو اس حدیث میں اس کا جواب موجود ہے، اور یہی کہتے ہیں حدیث کے ایک چھوٹے سے لفظ. یہاں پر صحابیہ ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں نے فرماتے ہوئے سنا، اور وہ بھی کسی اور کو نہیں، خود یہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حج میں شریک تھی، اور وہ کہتی ہیں میں نے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے اندر یہ بات کہتے ہوئے. کب حجۃ الوداع کب ہوئی ہے یہ حج؟ ہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے، ہاں بتائیے، 1 سال پہلے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 10ویں ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، اور 11 میں آپ کا انتقال ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے اس کے بارے میں دعویٰ کیا جانا کہ شروع اسلام کی یا مدینے میں آنے کے بعد کی روایت ہے، یہ روایت اس بات کو باطل قرار دیتی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر، جن میں، اور آپ دھیان دیجئے حجۃ الوداع کا ایک جو یہ حدیث ہے اسے ایک معنی اور بھی نکلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حجۃ الوداع کے موقع سے بات کہی ہے تو گویا کی صحابہ کرام کی ایک جمع غفیر مختلف جگہوں سے حج پہ آئی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی. اور ظاہر بات یہ بات نبی یہ ان صحابیہ سے نہیں کہا گیا، بلکہ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کا فائدہ، آپ دھیان دیجیے گا، نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں عرفہ کے موقع پر، دوسرے مواقع پر لمبے خطبے کیے ہیں، کافی باتیں کی ہیں. اس موقع پر آپ جانتے ہیں کہ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے، اگر آپ پورے حج کا سفر پڑھیں گے، صحیح مسلم کے اندر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جسے حدیث حج کہا جاتا ہے، تقریباً بخاری مسلم کی سب سے لمبی روایت، کئی صفحات پر پھیلی ہوئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کا مکمل بیان ہے. لگ بھگ مکمل تو خیر نہیں ہو سکتا، یعنی کچھ حج کی چیزیں تفصیلی جو ہے اس سے چھوٹی ہوئی ہیں، باقی حج کی اکثر احکام اس حدیث میں موجود. پورا سفر لگ بھگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے سے نکلنے کا ارادہ کرنے کے وقت سے لے کر کے حج کر کے واپس جانے تک. تو اب اس میں اس حدیث میں جب پڑھیں گے تو آپ پائیں گے کہ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے چلے تو آپ نے مدینہ کا جو میقات ہے، اگر آپ مدینے کبھی گئے ہیں آپ میں سے جو لوگ، اور مدینے سے مکے کے لیے نکلے ہیں عمرے پہ، حج پہ، تو وہاں کی جو میقات ہے جسے حدیثوں میں ذوالحلیفہ کہا گیا ہے، اور اس وقت اس کو مدینہ میں ابیار علی کہتے ہیں، یعنی علی کے کنویں. اور معاف کیجیے گا، وہ علی سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ اسلام دشمن، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے روافض، کہیں بھی علی کا نام آ جائے، علی کے نام کی چیز مل جائے تو اسے وہی ایک علی بتا. امت نے اس علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اور اس امت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چوتھے سب سے عظیم، سب سے افضل، سب سے متقی، اور تمام انسانی صفات میں سب سے اعلیٰ ترین شخص جو تھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے امت، ان کے محبت کی، ان سے محبت کی وجہ سے، ان سے لگاؤ کی وجہ سے مختلف زمانے میں، اس زمانے میں اور ان کے بعد تابعین اور آج تک ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کے نام علی ہوا کرتے ہیں، اے عوام الناس ہوں، بادشاہ ہوں، ہاں، مختلف جو انسانوں کے طبقات سب میں تو یہ ابیار علی اس کو کہتے ہیں. بہرحال تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں تک وقوف کیا، انتظار کیا، اور لوگ جو جب یہ خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج میں جا رہے ہیں تو مختلف ایریوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے وہاں ملتے رہے، جو مدینہ اور اس کے اطراف میں تھے. میں مکے کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو یہ تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں موجود. نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ غور کیجیے، دیکھیے
اس سے پہلے والی روایت میں آپ نے کیا دیکھا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے باقاعدہ مجھے وصیت کی، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کی۔ یہاں اس روایت میں کیا ہے کہ صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرمایا اب تک بات نہیں آئی ہے، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ حجۃ الوداع کے موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کو بیان کرنا، گویا آپ نے صحابہ کرام کی اس بڑی تعداد کو جو مختلف ایریوں سے، عرب کے مختلف قبائل کے لوگ تھے، مختلف جہات کے لوگ تھے، مختلف جگہوں، مختلف شہروں، مختلف گاؤں، مختلف طرح کے لوگ، اور ایک بڑی تعداد میں، بلکہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد کبھی اکٹھے ہی نہیں ہو۔ اس بڑی تعداد کو آپ نے ضروری سمجھا کہ امت کے عقیدے کی یہ بات، امت کے منہج کی یہ بات، امت کے لیے اس کے جو ہے متحد رہنے اور اس کے مضبوط رہنے اور اس کی طاقت کی جو لاٹھی اس کے بادشاہ کی شکل میں، اس کی خلیفہ کی شکل میں کھڑی ہوتی ہے، وہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اس عقیدے کی چیز کو بیان کرنا ضروری ہے۔ ان تمام عرب کے آئے ہوئے قبائل، ان کے سردار، ان کے لوگ، ان کے عام لوگ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی عورتیں ہیں، سب پر اسلامی عقیدے کا یہ اہم ترین حصہ یا اس کی ایک اہم ترین بات کو بیان کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، اور آپ اپنے خطبے میں فرما رہے تھے۔ گویا ایک لمبے چوڑے خطبے کا ایک چھوٹا حصہ یہ بھی تھا اپنے خطبے میں، جس میں نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کئی بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے مختلف بار حج کرتے یہ پایا کہ وہ عرفات کے خطبے کے بارے میں کہتے ہیں کتنا لمبا خطبہ مفتی صاحب یا فلانے صاحب دے رہے، پون گھنٹہ، ایک گھنٹہ چلا جاتا۔ جی ہاں، نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آگے روایت آئے گی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر آپ کا خطبہ لمبا ہوتا تھا۔ جمعہ کے خطبے چھوٹے ہوتے تھے، لیکن وہاں کا خطبہ، کیونکہ وہاں رحمک اللہ سارے لوگ، ایک بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا ہیں، تو انہیں کچھ ایسی ضروری باتیں جو ان کی دین میں مسلمانوں کے لیے جاننا ضروری ہو، ان کے عقائد سے متعلق، ان کے ایمان سے متعلق وغیرہ، ان تمام کو اچھی طرح سے جانا جائے، بیان کیا جائے اور ان تک پہنچ جائے۔ اس لیے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بعد کے خطبہ عرفات کے خطبے میں زندگی کی عقائد سے متعلق سماجی چیزیں جو بھی وہ اہم سمجھتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیہ فرماتی ہیں کہ میں نے خطبہ دیتے ہوئے سنا جس میں آپ کہہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے، وہ یہاں آگے موجود ہے۔ فرمایا وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا۔ اگر تمہارے اوپر کسی غلام کو بھی بطور حاکم مقرر کر دیا جائے تو، اور ایسا غلام جو تمہیں اللہ کے کلام پاک کے ذریعے تم پر حکومت کرے، تم کو اللہ پاک کے کلام، اللہ رب العالمین کے کلام پاک کو لے کر کے، قرآن کریم کو لے کر کے آگے بڑھے، قرآن کے ذریعے تمہیں چلائے، قرآن کے ذریعے تمہارے اوپر قیادت کرے، قرآن کریم کے ذریعے تمہیں ہانکے، یعنی قرآن کریم کو نافذ کر رہا ہو، تو فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، تو اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو میں نے آپ کو اس سے پہلے کی روایت میں بھی بتایا تھا کہ جو ہے اس سے مراد کیا ہے کہ وہ اصلاً جو حاکم کی اطاعت کی بات ہے وہ اصل تصور اسلام میں ایک مسلم حاکم کے لیے، کوئی شک نہیں۔ تو یہاں مطلب کیا ہے کہ جیسا کہ آپ کو آگے آئے گا، اور اس سے پہلے کی روایت ابھی چند منٹ پہلے آپ کے سامنے بتائی گئی ہے کہ وہ غلط بھی کر رہا ہو، حرام بھی کر رہا ہو، آپ کے اوپر کسی اور کو، آپ کے حقدار ہونے کے باوجود آپ کا حق کسی اور کو دے رہا ہو، آپ کے اوپر کسی اور کو ترجیح دے رہا ہو، اس کے باوجود آپ واجبی طور سے اس کی اطاعت کریں گے جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ تو یہاں بھی وہی مطلب ہے، یقودکم بکتاب اللہ سے مراد یعنی وہ گویا مسلم ہے، اللہ کی کتاب کے ذریعے آپ پر قیادت کرتا ہے، تو اگرچہ آپ کے اوپر کوئی غلام ہی ذمہ دار کیوں نہ بنا دیا جائے، اس کی
بات سنیے اور اطاعت کیجیے۔ میں یہاں پر دو باتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایک تو یہ لفظ ہے فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ استعمال کیا ہے۔ فَاسْمَعُوا یہ ہے امر کا صیغہ، حکم کا صیغہ، جسے آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں کمانڈ ہے یہاں پر۔ اور علماء کرام، علماء تمام مسلکوں کے اس بات پر متفق ہیں کہ اگر قرآن میں یا حدیث میں امر کا صیغہ آ جائے، حکم کا لفظ آ جائے، تو اس کا مطلب عام طور سے یہی ہوگا کہ وہ بات جس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے وہ چیز واجب ہے، الا یہ کہ کوئی دوسرا حکم آ جائے، کوئی دوسری حدیث آ جائے جو کہے کہ نہیں یہ چیز واجب نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اور پھر یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ جمع کا مطلب جسے آپ کہتے ہیں پلیولر، یعنی ظاہر ہو رہا ہے کہ خود آپ کے خطبہ حجۃ الوداع میں سارے لوگ تھے، اس لیے تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا لہ واطیعوا، تمہارے اوپر اگر ایسا غلام بھی ذمہ دار بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو واجبی طور سے۔ تمہارے لیے اللہ کا نبی، سب سے محبوب نبی، تم کو حکم دیتا ہے، واجبی وصیت کرتا ہے حج کی مناسبت سے، جس کے بعد اب شاید اس کی ملاقات تم سے نہ ہو۔ یہ آخری وصیت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے اوپر تمہارا نبی تم سے بیان کرتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے حاکم کی اطاعت کرنا، چاہے وہ غلام ہی تم پر کیوں نہ جو ہے مقرر کر دیا جائے۔ اب مقرر کر دیے جانے کی بات، یہ لفظی ترجمہ میں آپ کو کر رہا ہوں۔ لو استعمل علیکم عبد، اگر تمہارے اوپر کوئی بندہ یعنی کوئی غلام، کوئی غلام ہی کیوں نہ ذمہ دار بنا دیا جائے۔ عامل کا لفظ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جس کو آپ اس وقت کہتے ہیں لگ بھگ LG، گورنر عام طور سے، یعنی ایک جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں تو مختلف ایریوں کے لیے جو حاکم بھیجتے تھے، آج آپ LG کہہ لیں، وزیر اعلیٰ کہہ لیں، ان میں کیا تقسیم ہوتی ہے وہ بہرحال جو لوگ زیادہ جان سکتے ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن عامل کا لفظ عثمانی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر وہ معنی بھی داخل ہے اور اصل بڑے حاکم کے طور پر بھی اگر کوئی آدمی آپ کے اوپر ذمہ دار بنا دیا جائے، یہ معنی بھی اس میں موجود ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں حدیث کا مطلب میں نے اچھی طرح سے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ میں ایک بات صرف جوڑنا چاہتا ہوں کہ جن ہمارے مسلمانوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے، آج مناسبت ہے جو ہے محرم کا مہینہ، اور وہ ساری خرافاتی جو ہے چیزیں، وہ اعمال گزرے ہیں، اور جو ہے بہت ساری چیزیں کہی اور سنی جاتی ہیں ایسے موقع پر، اور کتنی تعلیمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جو ہے پیروں تلے رودا جاتا ہے۔ مسلمان کہے جانے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ایک بڑی تعداد کے لوگوں کی طرف سے میں یہاں پر صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ پہلی بات یہ وضاحت کر دوں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ اگر اس بات کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے سیاق میں دیکھا جائے تو یہ بات اہل سنت والجماعت کے ہاں متفق علیہ ہے کہ ہزاروں شاید اس سے زیادہ یزید مل کر کے ایک حسین کا معمولی حصہ یا ایک حسین کے پیروں کا غبار بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، اللہ کا چناؤ ہے، اللہ کا خاص فضل ہے، انعام ہے، احسان ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے جن کو چاہا اپنے عدل سے، اپنی مرضی سے، اپنی اختیار سے، اپنی قدرت سے انہیں اپنے نبی کا صحابی بننے کا فضل عطا کیا، اپنے نبی کا صحابی بننے کا شرف عطا کیا۔ یہ شرف یزید کو حاصل نہیں رحمت اللہ علیہ، وہ صحابی نہیں ہے، وہ تابعی ہے، صحابی کے بیٹے۔ لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
اس سے آگے آپ کو روایت میں انشاءاللہ آئے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو وقت ملے تو کم سے کم آگے آنے والے دروس میں غائب نہ ہوں، تاکہ وہ حدیثیں جہاں پر باقاعدہ یہ بھی آئے گا آپ کو کہ اگر کوئی طاقت کے بلبوتے پر آپ پہ غالب ہے حکومت کرنے میں، جی، تب بھی اگر معاملہ کنٹرول میں اس کے آ گیا، کنٹرول کر لیا، تو اب ان کی اطاعت کی جائے۔ اسی لیے جب ہم مثال کے طور پر کبھی، میں دوسری بات کی طرف چلایا، چند جملوں کے بعد لوٹتا ہوں، کہ مان لیجئے طالبان کی حکومت ہے افغانستان، صحیح، طالبان بلا شک خوارج میں سے، کوئی شک نہیں، ان کو خود انکار نہیں اس بات سے، لیکن جب کہ ان کی اس ملک میں ان کی حکومت ہے، کنٹرول ہے، تو اس حکومت کی اطاعت کی جانی تمام لوگوں پر فرض ہے، چاہے وہاں اہل حدیث ہو، چاہے کسی بھی طرح کے مسلمان ہو، جو بھی ہیں، سب کے لیے یہ واجب ہے کہ ان خارجیوں کی جو اس وقت حکومت میں ہیں ان کی اطاعت کی جائے۔ بین ہی ایسے ہی جیسے ایک ملک ہے عمان، جہاں پر عبادیہ، پرانے زمانے کے خوارج کا یہ ہی فرقہ دنیا میں موجود ہے، وہ ہے عبادیہ، خوارج کا، وہاں حکومت میں وہی ہے، جبکہ ان کی تعداد شاید 100 میں سے 30% بھی نہیں، مسلمان وہاں جو سنی ہیں وہ بڑی تعداد میں ہے، لیکن حکومت عبادیہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ کا جو حاکم ہے اس کی اطاعت کیجیے۔ یہی تو میں کہہ رہا تھا، صرف ایک جملے میں، چند جملوں میں، بات زیادہ مزید آگے نہیں بڑھاؤں گا، کہ اگر یزید رحمۃ اللہ علیہ حاکم تھے، ٹھیک ہے، اور یہ حکومت انہوں نے غلبے سے حاصل نہیں کی تھی، کوئی سازش رچ کے حاصل نہیں کی تھی، صدام حسین صاحب کی طرح سے اپنے چچا کو پھانسی پہ چڑھا کر نہیں آئے تھے، تو باپ نے اپنی زندگی ہی میں، باپ جو کہ ایک جلیل القدر صحابی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پورے غور و خوض کے بعد، بلکہ اس بات کے مکمل چانسز ہیں کہ اپنے وزراء، اپنے مستشارین، منسٹرز، جو قریب کے لوگ تھے، ایڈوائزری کمیٹی جسے آپ کہہ سکتے، سب سے فل ایک لمبے ٹائم پر تک مشورہ کرنے، اپنے حکومت کے مستقل مضبوط رہنے کے تمام اسباب کو جانچنے، پرکھنے، غور کرنے کے بعد اپنے بیٹے یزید کو نامزد کیا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں سنو، میرا یزید تم لوگوں میں سب سے افضل ہے، ایسا کہتے تو ہم کہتے نہیں، تب تو کہتے کہ نہیں ان کی بات غلط، صحیح، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ صحابی ہے، جب کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو یزید جس کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ بھئی اگر ہم یہ مان لیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو افضل سمجھتے تھے، تو مطلب کیا نکلے گا؟ غور کیجئے گا، میں چاہتا ہوں ذرا دھیان دیں، غور کیجئے گا۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے یزید رحمۃ اللہ علیہ کو افضل مانتے تھے، کیا مطلب نکلے گا؟ نعوذ باللہ کہ معاویہ خود بدعقیدہ آدمی تھے، والعیاذ باللہ، جو ممکن نہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ نبوت کے بعد، رسالت کے بعد انسانوں میں سب سے افضل اگر کوئی شرف اور منزلت کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ صحبت، یعنی کسی نبی کا صحابی ہونا، اور ہمارے نبی کے صحابہ سارے نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں۔ یہ تو معاویہ بھی جانتے ہیں، تعجب ہے، ہماری امت کا ہر عام آدمی جانتا ہے، اس کا چاروں مسلکوں کے لوگ مانتے ہیں اسے، حتیٰ کہ ہمارے ہندوستان میں جو لوگ، اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اور ہم سبھی کے دلوں کو ہر بھلائی اور خیر کے لیے پکڑ لے اور ہدایت دے، ہمارے یہاں جو لوگ بیچارے اپنے علماء کی غلط بیانیوں اور جہل کے ناطے زندگی ان کی اکثر قبروں اور مزاروں پر ہی گزرتی ہے، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ صحابہ کرام نبوت اور رسالت کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کے اولیاء اور اتقیاء ہیں۔ یہ بات معاویہ کیسے نہیں جان سکتے؟
اور اگر معاویہ جانتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو انہوں نے اگر خلیفہ بنایا، نامزد کیا باقاعدہ اپنی زندگی میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً وہ جانتے تھے، کوئی شک نہیں کہ ان کا بیٹا ان تمام لوگوں میں سب سے افضل نہیں، ممکن ہی نہیں، کیونکہ صحابہ کرام کی ایک تعداد ابھی بھی بڑی تعداد موجود ہے۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ حالات جو وہاں سیاسی تھے، ٹھیک ہے، وہ تمام کے تقاضے میں انہوں نے غور و خوض کے بعد اس بات کو سمجھا کہ جو ہے یزید سے بہتر حکومت کی مضبوطی کسی اور کو حاکم بنانے میں نہیں۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے اس زمانے میں صحابہ کرام کی اکثریت، چاہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ صحابہ کرام ہوں جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، یا حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پہلے ان کے ساتھ تھے وغیرہ، سارے لوگ، بلکہ خود کہنے کی بات ہی نہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حکومت کیسے آئی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے باپ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پائی گئی خلافت اور مسلمانوں میں الگ الگ دو ایریوں کے الگ خلیفہ ہوں، اور یہ نام دنیا میں جائے کہ مسلمانوں میں صحابہ کرام کے موجود ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے یہ حکومت دو لوگوں میں بٹی ہوئی ہو، یہ نام نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اپنی حکومت سے تنازل کر کے ایک وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں فرمائی ہے، فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسا حسن سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین، اور صرف دنیا کا نہیں، دوسری حدیث کے مطابق جنت کے جوانوں کے سردار، اور یہاں کیا کہا گیا؟ عام طور سے سردار کہا گیا، واقعتاً وہ شخص سرداری کا مستحق جس نے ایک عظیم بادشاہت حکومت اپنے باپ سے وراثت میں پانے کے باوجود اس سے تنازل کر لیا ہو، صرف اس لیے اس شخص کے لیے جو ظاہری طور پر لوگوں کی نظروں میں اور خاص طور سے اسلام دشمنوں کی نظروں میں، اس زمانے کے روافض کی نظروں میں یہ پیش کیا جاتا تھا کہ حضرت علی اور معاویہ الگ الگ ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جبکہ ایسا نہیں، ٹھیک ہے، کچھ اختلافات، کچھ اجتہادی چیزوں میں ان کی اپنی ایک رائے تھی، الگ بات، لیکن دنیا کی نظر میں وہ شخص جس نے اپنے ہی حضرت حسن کے باپ کے لیے ہی بیعت نہیں کیا اور الگ حکومت بنا لی، اس شخص کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کو چھوڑ کر سارے مسلمانوں کے دو بادشاہ ہونے کے اس نام کو ختم کر کے سارے مسلمانوں کے خلیفہ پر اکٹھا کرنے کا یہ جو سہرا جاتا ہے اس عظیم شخص کے نام، حقیقت میں وہ یقیناً وہ سردار ہے جس درجے تک شاید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخص تنازل کر رہا ہے ایک شخص کے لیے۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس عظیم حکومت جس کے اندر سارے صحابہ کرام نے اس حسن کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تنازل کرنے کو قبول کیا، اور بالاتفاق 100% اتفاق کے ساتھ حضرت حسن کے تنازل کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مسلمان خلیفہ رہے، ان سارے مسلمانوں کے متفق علیہ خلیفہ اور بادشاہ نے اپنی ہی زندگی میں اپنا کراؤن پرنس، آج کی اگر آج کے حساب سے تعبیر کر لیں، آپ میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، جو جن ملکوں میں بادشاہت ہے اگر اس کے اعتبار سے تعبیر کر لیں تو اپنے بعد کا خلیفہ اپنی ہی زندگی میں مقرر کر دیا، مختلف قبائل سے ان کے لیے بیعت ہوئی کہ دیکھو میرے بعد میرا بیٹا یزید حاکم ہو۔ کیسے ایسا ممکن ہے کہ ایک تعداد آئے؟ میں حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، دھیان دیجیے گا، یہ ان کا اجتہاد تھا، انہوں نے سمجھا، اور جو ہے شروع میں
بیعت نہیں کیا، حالانکہ آخر میں وہ بیعت کے لیے راضی ہوئے، لیکن جب بیعت کے لیے راضی ہوئے تو انہی روافض نے جب دیکھا کہ ہماری لٹیا ڈوب جائے گی جی، اور وہ نقشہ بنا ہوا ہے، کہیے تو اشارہ کروں، یہ 9 محرم کو جو بات شیخ فضل الرحمان صاحب ہمارے استاد نے وضاحت کی تھی کہ کس طرح سے معاملہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا پیش آیا، اس نقشے سے آپ اور زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو مقصود یہ ہے کہ حضرت علی کو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مسلم بن عقیل کو، حسین کو، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آل بیت کے جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے، ان سب کے قاتل یہی روافض، یعنی روافض اگر نہ سمجھ پا رہے ہو تو شیعہ کہہ رہا ہوں، ورنہ صحیح لفظ ان کا روافض ہے، یہی روافض تھے۔ تو اب اگر یہ کہا جائے کہ معاویہ نے بنا دیا، ہم کیوں مان لیں؟ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اوپر معاویہ، کیا معاویہ تو خاندانی مکے کا سردار تھا، صحیح ہے غلط؟ مکے میں معاویہ کے باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں کے اندر سردار مکے کے، اور آپ جانتے ہیں جب جنگ بدر کے وقت میں وہ قافلہ لوٹ رہا تھا جو شام سے تجارت کرتے، اس کے سردار کون تھے؟ تو معاویہ کے باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے معروف سردار ہے، تو خاندانی سرداری جسے ملی ہے، اور ماں عورتوں کی سردار ہے، ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں ظاہر بات ہے سردار کی بیوی ہے تو اس کا ایک اثر تو ماحول پر رہے گا مکے میں، اور مکہ پوری دنیا کا سردار ہے، صحیح۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ ام القری، گاؤں کی ماں اور جڑ ہے شہر، ٹھیک ہے۔ پورے عرب کے قبائل کے تجارتی قافلے شام تک چلے جاتے تھے، کوئی ٹچ نہیں کرتا تھا ان کو، کیوں؟ مکے کا کارواں، باقی جگہوں کے لٹ جاتے تھے، کون آ جائے کون واپس آئے کوئی بھروسہ نہیں۔ اور اس کو آپ نے سنا اس سے پہلے قرآن کریم اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے لے کر کے جب آپ قریش پڑھیں گے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ٹھنڈی اور گرمی کے جو تجارتی قافلے شام کی طرف جاتے تھے، اللہ رب العالمین ان کے لیے حالات مانوس بنا رکھا تھا، کیوں کہ یہ مکے کی خدمت، کعبے کی خدمت کرنے والوں کے قافلے، ان سے کوئی چھیڑخانی نہیں کرتا تھا۔ مطلب یہ اس مکے کی سرداری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت میں ملی تھی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کوئی غلام تمہارے اوپر مقرر کر دیا جائے بطور ایل جی، بطور گورنر، بطور وزیر اعلیٰ، بطور حاکم، بطور صوبہ سالار، بطور یا بڑے آنے والے بادشاہ کے طور پر، تو اس کی بات کو سننا اور کیا نام ہے اطاعت کرنا، یہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع سے تم کو واجبی حکم دیتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے یزید کا معاملہ تو اسے کہیں زیادہ اعلیٰ، نہ وہ غلام تھے، نہ انہوں نے زبردستی، بلکہ اپنے جلیل القدر والد گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اپنے سامنے وحی لکھنے پر مامون سمجھا، وحی لکھنے کے لیے مقرر کیا، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا رشتہ ہے، چاہے وہ دادا پر دادا میں جا کر ملتا ہے، جو ہے یہ آپ جب نسب دیکھیں گے تب جان پائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور جن کو مکے کی سرداری نصیب تھی، جن کے باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے طور پر جو ہے اموال وغیرہ سے بھی نوازا، اور یہ چاہا، یہ خواہش کی، کوشش کی کہ ان کے باپ اسلام کی دولت سے سرفراز ہو جائیں، مسلمانوں کو مکہ کے سردار جو ہیں وہ ان کے اسلام قبول کرنے سے ایک مضبوطی ملے گی وغیرہ۔ ان تمام سیاق میں اگر دیکھا جائے تو اگر ایک آدمی غلبے سے، طاقت سے حاکم بن جائے، یہاں تو یزید رحمۃ اللہ علیہ اپنے جلیل القدر والد گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو متعین کیا وحی کو لکھنے کے لیے، ان کے باقاعدہ اپنے جو ہے مستشارین، اپنے حکومت کے لوگوں کے مشورے اور غور و خوض کے ایک لمبی شاید مدت کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہیں حاکم مقرر کیا، اور ان کی باقاعدہ بیعت بھی اپنی زندگی میں مختلف قبیلوں سے لی کہ دیکھو میرے بعد اختلاف نہیں کرنا، میرے بیٹے کو بطور حاکم قبول کر رہے ہو، اس کا میرے ہاتھوں پر بیعت کرو، باقاعدہ بیعت لیا۔ کیسے وہ حاکم مختلف فی ہو سکتا ہے؟
اور کیسے لوگوں کے لعن طعن کا مستحق ہو سکتا ہے، یہ بات بہرحال بہت لمبی چوڑی بیان کرنے کی ہے. میں نے صرف اس حدیث میں یہ مناسبت سے بات کرنی چاہیے، ذکر کرنی چاہیے کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے اتفاق کے ساتھ متفق عقیدے کے طور پر وہ خلیفہ تھے جن کی اطاعت کی جانی واجب تھی، اور جن کی اطاعت کی گئی، جن کے تحت اسلام نے فتوحات حاصل کیے وغیرہ، بہت کچھ بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے گئے. تو اور صحابہ کرام کی ایک جتنی باقی تعداد تھی اس وقت، انہوں نے یزید رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ خلیفہ مانا، ان کے تحت جنگیں کی، اور تمام چیزوں میں ان کے جو ہے وہ راضی تھے. تو جو بعد میں باتیں کہی جاتی ہیں اور جو ایک جو ہے سازش کی جاتی ہے اور تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، جھوٹی روایات بیان کرنے کی جو باتیں کی گئی ہیں، ان تمام کا یہ حدیثیں مکمل طور سے ان تمام کو باطل قرار دیتی ہیں. یہ آپ کو یہاں واضح انداز میں سمجھ میں آ رہا ہوگا. جی میرا خیال ہے اسی پر رہنے دیں تاکہ کچھ سوال لے لیتے ہیں اگر ہمارے بھائی وغیرہ شاید. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.